فرشتے کون ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ فرشتے کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ ان پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے؟ قرآن میں کتنی دفعہ ان کا ذکر آیا ہے؟ اس سے پہلے ان سوالات کی جانب بڑھیں۔ حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ جن و انس کی طرح فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے سورہ البقرہ میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہودی نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بن دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا، اور جن و انس جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام سے روکنے کا مکلف بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہو جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بآسن خوبی انجام دے۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے، جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دیہا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم
حضرت مریم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث کتب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان سے متعلق سوالات کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے بغیر وارد ہوا ہے۔ سورہ البقرہ میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نام کا تذکرہ تو قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کا ذکر سورہ زخرف میں ہے، آیت نمبر 77، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے فرشتے، جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ سورہ البقرہ۔ فرشتوں کو اللہ نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے احکام انبیاء کرام کے پاس لے کر آتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ سورہ الحج۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر مامور ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ مسند احمد۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے لوگوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ فرمان الہی ہے، کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ ملک الموت پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے جنت اور جہنم کی دربانی پر بے شمار فرشتے متعین فرمائے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ جنتی لوگ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، سلام ہو آپ پر، آپ لوگ بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگراں فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ جب اللہ کا حکم ہی یہ ہو کہ کسی شخص کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ نیز فرمان الہی ہے، اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔
کچھ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ کچھ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، قرآن کریم یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہوں، ایسی مجلسوں میں وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس میں اور اس نیک کام میں شریک ہیں ان کی شراکت کی اللہ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام پہ تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں بھی مشغول رہتی ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں جو آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلا اللہ کے احکام کو انبیاء کرام تک پہنچانا، اللہ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسانوں کے ایک ایک لمحے کے احوال لکھنا، اور آخری وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ کے حکم پر سور پھونکنا، جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بأحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے صرف اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، کھانا پینا اور جنسی کام ان کی فطرت میں نہیں، اور انہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ بھی نور سے بنی اس مخلوق کو مانتے ہیں۔ دیگر مذاہب میں بھی فرشتوں کو کسی نہ کسی شکل میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔